سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں حاضر معروف، نہیں حاضر معروف۔ آج نہیں کا بیان ہے۔ نہیں سے متعلق گردانیں ہوں گی، حاضر معروف کی، حاضر مجہول کی، غائب معروف کی، غائب مجہول کی، حاضر معروف بانون ثقیلہ، حاضر معروف بانون خفیفہ، حاضر مجہول بانون ثقیلہ، بانون خفیفہ وغیرہ وغیرہ۔ تو نہیں حاضر معروف، پہلے گردان دیکھ لیں۔ لا تدعو، لا تدعوا، لا تدعو، لا تدعی، لا تدعوا، لا تدعونا۔ اس گردان میں صرف 2 صیغوں میں تعلیل ہوئی ہے۔ کتنے صیغوں میں؟ 2 صیغوں سے۔ آپ یہ بتا دیں وہ صیغے ہیں کون سے؟ ان کا نام بتائیں، پڑھ کر نہیں، نام بتائیں ان کا۔ اچھا، اگر واو کو بھی لے کر چلیں گے، حالانکہ جب امر بناتے ہیں اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو واو تو گر ہی جاتا ہے، تو اسے آپ نہ لے کر چلیں، اس کو چھوڑ کر ہیں 2۔ کون کون سے ہیں؟ جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ ٹھیک ہے۔ لا تدعو میں تو امر بناتے ہوئے ہی واو گر گیا، اور اگر آپ ظاہر کرنا چاہیں تو یہاں بھی کہہ سکتے ہیں، تو تعلیل والے 3 صیغے ہو جائیں گے، ورنہ تو جب امر بناتے ہیں آخری حرف حرف علت ہو تو وہ گر ہی جاتا ہے۔ لا تدعو اصل میں کیا تھا؟ لا تدعو تھا، چونکہ یہ فعل نہیں ہے اور فعل نہیں میں 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت گر جاتا ہے، گر گیا لا تدعو۔ لا تدعوا اپنی اصل پر ہے۔ لا تدعو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ لا تدعو تھا اصل میں لا تدعو، واو ضمے کے مشابہ، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا، 2 واو کے درمیان ایک کو حذف کر دیا، لا تدعو ہو گیا۔ لا تدعی یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے، کیا تھا یہ؟ لا تدعو وی، عین پر ضمہ تھا، واو پر کسرہ، وہی تعلیل جو ہم پیچھے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ اسرار کیا تعلیل ہوگی لا تدعی کی؟ لا تدعی اصل میں لا تدعوی تھا، ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کر واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد۔ اب واو ساکن ما قبل مکسور، واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، 2 یا کے درمیان ایک یا کو حذف کر دیا، لا تدعی ہو گیا۔ لا تدعوا لا تدعونا اپنی اصل پر ہیں۔ نہیں حاضر مجہول، لا تدعا لا تدعیا لا تدعو، لا تدعی لا تدعیا لا تدعینا۔ لا تدعا اصل میں کیا تھا؟ لا تدعو تھا، جب فعل نہیں بنایا تو آخری حرف حرف علت تھا، اس لیے اس کو حذف کر دیا علامت جزمی کی وجہ سے۔ پھر ہے لا تدعیا، کیا تعلیل ہوئی؟ اصل میں کیا تھا؟ لا تدعوا تھا، جو مجہول میں قاعدہ جاری ہوتا ہے اسی کی روشنی میں واو کو یا سے بدلا گیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ پھر ایک بار ہم اس کو دہرا دیتے ہیں۔ واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں 3ری جگہ تھا، یہاں 4تھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، لہٰذا اس واو کو یا سے بدل دیا۔ ٹھیک ہے؟ لا تدعیا ہو گیا۔ لا تدعو اصل میں لا تدعا وہ تھا، لا تدعا، یہاں بھی مجہول والے قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدلا۔ لا تدعا وہ، جو واو پیش وہ ہے، اس کو یا سے بدلا، پھر قاعدہ پایا یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، لا تدعو ہو گیا۔ لا تدعی اصل میں کیا تھا؟ لا تدعوی، یہاں بھی واو کو اسی قاعدے کی روشنی میں یا سے بدلا، یا سے بدلا، یا متحرک ما قبل مفتوح
یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا الف اور یا کے درمیان الف گر گیا، لا تدعی ہو گیا۔ لا تدعیا لا تدعینا ان دونوں صیغوں میں واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ نہیں غائب معروف، لا یدعو لا یدعوا لا یدعو، لا تدعو لا تدعوا لا یدعون لا ادعو لا ندعو۔ لا یدعو کی تعلیل آپ سب کو معلوم ہو ہی گئی۔ لا یدعوا تثنیہ کا صیغہ ہے، کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ لا یدعو یہاں تعلیل ہوئی ہے۔ لا یدعو جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اصل میں کیا تھا؟ لا یدعو تھا۔ آسان سی بات ہے، واو ضمے کے مشابہ، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر واو کو ساکن کر دیا۔ اجتماع ساکنین ہوا دو، ایک واو کو حذف کر دیا، لا یدعو ہو گیا۔ لا تدعو لا تدعوا لا یدعونا لا ادعو لا ندعو، ان تین صیغوں میں صرف واو کو حذف کیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی تعلیل نہیں۔ نہیں غائب مجہول، لا یدعا لا یدعیا لا یدعو، لا تدعا لا تدعیا لا یدعینا لا ادعا لا ندعا۔ لا یدعا یہاں سے واو کو ہٹا دیا گیا، چونکہ جب فعل نہیں بناتے ہیں اگر آخری حرف علت ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ لا یدعیا اصل میں کیا تھا؟ لا یدعا وا، یہاں کیا کیا گیا؟ واو کو قاعدے کی روشنی میں۔ لا یدعو اصل میں کیا تھا؟ لا یدعو، واو کو قاعدے کی روشنی میں یا سے بدلا گیا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا گیا، پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ لا تدعا لا تدعیا اصل میں کیا تھا؟ تثنیہ کا صیغہ، واو کو یہاں پر زور سے، واو کو یہاں لا یدعینا اصل میں کیا تھا؟ لا یدعونا لا یدعونا، یہاں پر بھی واو کو یا سے بدلا گیا۔ لا ادعا لا ندعا۔ نہیں حاضر معروف بانون ثقیلہ، لا تدعون لا تدعوان لا تدعن لا تدعن لا تدعوان لا تدعونان، دو ہی صیغوں میں تعلیل ہے، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں۔ لا تدعن اصل میں کیا تھا؟ نصرہ ینصرو سے نکال لیا کرو، لا تدعون تھا، لا تنصرن لا تنصران لا تنصرن آئے گا نا، تو اسی وزن پر لا تدعون تھا، کیا تعلیل ہوئی؟ بتاؤ عبید۔ واو ضمے کے مشابہ، دوسرا ضمہ اس کا دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے ماپن کو دے دیا، واو کو ساکن کر دیا۔ جی، اجتماع ساکن ہوا واو اور نون ضمیر کے درمیان، واو اور واو کے درمیان کدھر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، واو نون تاکید کے درمیان، واو کے درمیان، اجتماع ساکنین ہوا یہاں، واو اور نون تاکید کے درمیان، واو کو حذف کر دیا، کیا ہو گیا؟ لا تدعن، کیا ہو گیا؟ پھر ہے لا تدعنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا تدعو ونا، ساحل تعلیل کرو بلند آواز سے اس کی۔ لا تدعنا اصل میں لا تدعونا تھا، ہاں، واو پر کسرہ ضمے کے بعد دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت ظاہر کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، پھر واو ساکن ما قبل مکسور، اس واو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے، لا تدعنا ہو گئے۔ اجتماع ساکنین ہوا یا اور نون تاکید کے درمیان، یا کو حذف کر دیا، لا تدعنا ہو گیا۔ لا تدعوان نے لا تدعونان نے، ان دونوں میں کوئی تعلیل نہیں۔ نہیں حاضر مجہول بانون ثقیلہ، لا تدعین لا تدعیان نے لا تدعون لا تدعین لا تدعیان نے لا تدعینان نے۔ لا تدعین اصل میں تھا لا تدعون، قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا۔ لا تدعیان نے اصل میں تھا لا تدعوان نے، یہاں بھی قاعدے کی روشنی میں واو کو یا سے بدلا۔ لا تدعون اصل میں کیا تھا؟ ایک واو اور بڑھا دیں، لا تدعون مجہول کی گردان ہے، لا تدعون اصل میں لا تدعون تھا، اجتماع ساکنین تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے والے حرف واو کو دیکھیں گے کہ واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ تھا، یہاں واقع ہوا چوتھی جگہ۔ واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدلا۔ یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا۔ اجتماع ساکنین ہوا واو اور واو ضمیر کے درمیان، دونوں واو کے درمیان،
پہلے واو کو حذف کر دیا، پھر دیکھا منہ اٹھا کر تو واو بھی ساکن اور پہلا نون تاکید بھی ساکن، پھر اجتماع ساکنین ہے تو اس واو کو ضمہ دے دیا، اس واو کو تو ہو گیا لا تدعون، لا تدعون، پھر ہے لا تدعین، کیا ہے لا تدع، یہ اصل میں کیا تھا لا تدعوین، واو اس کے بعد یا ساکن، لا تدعوین، یہاں بھی غور کریں گے اجتماع ساکنن ہے پہلے ہی، یہاں بھی وہی قاعدہ، واو تیسری جگہ تھا اب چوتھی جگہ واقع ہوا اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدلا، یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنن ہوا، الف اور یا کے درمیان الف کو حذف کر دیا، اب پھر دیکھا یا بھی ساکن ہے اور نون تاکید بھی ساکن ہے، لہذا یا کو یہاں پر کسرہ دے دیا گیا، لا تدعین ہو گیا، لا تدعیان نے، لا تدعینان نے، ان دونوں صیغوں میں واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ اچھا تو یہ نہیں حاضر کی گردانیں دونوں ہو گئی معروف و مجہول، نہیں غائب معروف بانون ثقیلہ، لا يدعون، لا يدعوان، لا يدعون، لا تدعون، لا تدعوان، لا يدعونان، لا ادعون، لا ندعون، یہ بتاؤ یہاں تعلیل کتنے صیغوں میں ہے؟ جی تعلیل کون کون سے ہیں وہ دو؟ ارے غائب کی گردان ہے، غائب کی، تو یہاں پر حاضر کا مطلب صرف ایک میں تعلیل ہے، جمع مذکر غائب میں، لا تدعون، دیکھیں لا يدعون کوئی تعلیل نہیں اصلی ہے، لا يدعوان نے اصل پر ہے، لا يدعون یہ اصل میں تھا لا يدعون، واو ضمے کے مشابہ دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، اس کے بعد لا تدعون اپنی اصل پر ہے، لا تدعوان نے اصل پر ہے، لا يدعونان نے اصل پر ہے، لا ادعون، لا ندعون سب اصل پر ہیں، صرف ایک صیغے میں تعلیل ہے، نہیں غائب مجہول بانون ثقیلہ، لا يدعین، لا يدعیان، لا يدعون، لا تدعین، لا تدعیان، لا يدعینان، لا ادعین، لا ندعین، تو لا يدعین، لا يدعیان نے وہی تعلیل ہے، ان میں واو کو یا سے بدلا گیا ہے، لا يدعون، ہاں یہاں غور کریں گے، لا يدعون تھا، لا يدعون، تعلیل کا انداز وہی کہ واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ تھا، یہاں چوتھی جگہ واقع ہوا اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدلا، اب یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، واو کو حذف کر دیا، پھر دیکھا تو اجتماع ساکنین ہے واو اور نون تاکید کے درمیان، واو کو ضمہ دے دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں سے واو کو حذف کیا گیا ہے، تو ہو گیا لا يدعون، پھر ہے لا تدعین، لا تدعیان، لا يدعینان، لا ادعین، لا ندعین، ان تمام صیغوں میں واو کو یا سے بدلا گیا ہے ایک ہی قاعدے کی روشنی میں۔ پھر دیکھیں نہیں حاضر معروف بانون خفیفہ، لا تدعون، لا تدعن، لا تدعن، لا تدعون کوئی تعلیل نہیں ہے، لا تدعن اصل میں کیا تھا لا تدعون، وہی مشہور و معروف تعلیل، واو ضمے کے مشابہ دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون خفیفہ کے درمیان، واو کو حذف کر دیا، لا تدعن اصل میں کیا تھا ساحل، لا تدعن اصل میں کیا تھا لا تدعوین، کیسے تعلیل ہوئی؟ لا تدعوین اصل میں لا تدعوین تھا، واو پر کسرہ ضمے کے بعد دشوار رکھنا ہے کر کے ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت زائد کرنے کے بعد پھر واو ساکن ما قبل مکسور، ما قبل مکسور اس واو کو یا سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور نون کے درمیان، لہٰذا یا کو حذف کر دیا، لا تدعوین، لا تدعین ہو گیا۔ آگے دیکھیں نہیں حاضر مجہول بانون خفیفہ، لا تدعین، لا تدعون، لا تدعین، لا تدعین اس میں واو کو یا سے بدلا گیا، لا تدعون اصل میں لا تدعون تھا، وہی قاعدہ کہ پہلے واو کو یا سے یا کو الف سے بدلا پھر گرایا اور جو دوسرا واو ساکن تھا اس کو ضمہ دیا گیا، لا تدعین کیا تھا اصل میں ساحل، لا تدعین، لا یہ لا تدعوین،
لا تدعوین، واو کے بعد یا ساکن اور نون ساکن، تعلیل وہی ہے، واو تیسری جگہ تھا ماضی میں، اب چوتھی جگہ واقع ہوا اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدلا۔ یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور یا کے درمیان الف کو حذف کر دیا، پھر دیکھا یا بھی ساکن نون بھی ساکن، یا کو کسرہ دے دیا۔ لا تدعین نہیں، غائب معروف بانون خفیفہ، لا یدعون لا یدعن، لا تدعون لا ادعون لا ندعون۔ کتنے صیغوں میں تعلیل ہے یہاں؟ صرف ایک میں، جمع مذکر غائب میں۔ لا یدعن اصل میں کیا تھا؟ لا یدعن کیا تھا اصل میں افنان؟ کیا تعلیل ہوگی؟ جی تعلیل کیا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ لا یدعون اصل میں لا یدعون تھا، واو ضمے کے مشابہ، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا دو واو اور نون کے درمیان، لہذا واو کو حذف کر دیا۔ لا تدعون لا ادعون لا ندعون اپنی اصل پر ہیں۔ نہیں، غائب مجہول بانون خفیفہ، لا یدعین لا یدعون، لا تدعین لا ادعین لا ندعین۔ جمع مذکر غائب کے علاوہ باقی صیغوں میں واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ لا یدعون اصل میں لا یدعون تھا، وہی مجہول والی تعلیل ہوگی جو بار بار ہم کر چکے ہیں کہ واو تیسری جگہ تھا، یہاں چوتھی جگہ واقع ہوا اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدلا۔ یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو حذف کر دیا۔ اب دیکھا واو ساکن ہے، نون ساکن، واو کو ضمہ دے دیا، لا یدعون ہو گیا۔ پھر ہے اسم فاعل، اسم فاعل کی بحث گردان۔ داعن داعیان داعون داعیتن داعیتان داعیاتن۔ داعن کیا ہے؟ داعن داعن اصل میں داعون تھا، داعن اصل میں داعون تھا۔ اب دیکھیں واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، طرف مطلب کنارہ، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہٰذا اس واو کو یا سے بدل دیا، اس واو کو تو ہو گیا داعیون داعیون۔ اب یا کے اوپر ضمہ دشوار رکھ کے یا کو ساکن کر دیا، یا کو ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور نون تنوین کے درمیان، یا اور نون تنوین کے درمیان یا کو حذف کر دیا، داعن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ داعن ہو گیا۔ تو یہاں پر واو کو پہلے یا سے بدلا گیا تھا، باقی صیغوں میں یا تو نہیں گری آگے آنے والوں میں، لیکن وہاں واو کو یا سے بدلا گیا۔ داعیان یہاں بھی یہی تعلیل ہوگی، اصل میں داعیوانے تھا، کیا تھا؟ داعیوانے، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا واو کو یا سے بدل دیا۔ سارے صیغوں میں یہی کہتے چلیں گے۔ اب یہ ہے داعونا، یہ تھا داعیونا، داعیونا جمع کا جو صیغہ ہے، یہاں بھی یہی کہیں گے کہ واو داعیونا داعیونا، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، واو اس میں فاعل کے اندر طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا واو کو یا سے بدل دیا۔ کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا۔ تو کیا ہو گیا؟ داعیونا داعیونا۔ اب کسرے کے بعد داعیونا، اب کسرے کے بعد یا پر ضمہ دشوار رکھ کر یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد، ماقبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، یا واو کے درمیان یا کو حذف کر دیا، داعونا ہو گیا۔ داعیتن داعیتان داعیاتن، ان میں وہی تعلیل ہے کہ واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا اس کو یا سے بدل دیا۔ اسم مفعول، اسم مفعول کی بحث گردان۔ مدعون مدعوان مدعوون مدعوتن مدعوتان مدعواتن، اس میں موجود ہے واو۔ مدعون مدعوون دونوں ہے نا، ایک تو لام کلمہ ہے اور ایک اس میں مفعول میں واو آتا ہے، اس لیے واو مشدد ہو گیا ہے۔ مدعون مدعوان مدعوون، تو یہاں پر واو موجود ہے۔
لہٰذا آپ حضرات یہ گردانیں یاد کر کے لائیں اور جو تعلیلات پڑھائی ہیں وہ بھی یاد کر کے لائیں.